حضرت مولانا ظفر احمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ جو اس ادارے کے مدیر بھی بانی بھی اور اپنی ساری زندگی وہ حدیث مبارکہ کا درس دیتے رہے. الحمدللہ حضرت استاد جی رحمہ اللہ نے ہمیں یہ خدمت سونپی جی اور الحمدللہ 22 سال کا عرصہ ہو گیا الحمدللہ. شعبہ کے فیض سے بہت سارے بچے ایسے ہیں جو کہ بیرون ممالک میں بھی کام کر رہے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. جی الحمدللہ. تو مشق ہے روزانہ قرآن پاک کی مشق کرنا، ان کو پڑھنا، تو یہ کتنے منٹ کے لیے ہر بچہ کتنے منٹ مشق کرتا ہے؟ جی ہمارے پاس چونکہ تعداد بہت زیادہ ہے جی تو ہر بچے کو تقریباً 5-7 منٹ ہی مل سکتے ہیں. اور تیاری کر رہے ہیں یا کچھ فاضل ہو چکے ہیں جی ان میں سے بھی کوئی طلبہ مالدیپ جاتے ہیں؟ جی الحمدللہ ہمارے سابقہ فضلہ ہیں قاری محمد کوثر صاحب ہیں جو مالدیپ کے اندر ماشاءاللہ پڑھا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم موجود ہیں ملک پاکستان کی عظیم دینی، علمی اور فکری درسگاہ جامعہ خالد بن ولید وہاڑی پنجاب میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت قاری عبد المجید صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو جامعہ خالد بن ولید کے شعبہ تجوید و قراءت کے صدر مدرس ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت قاری صاحب بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں گفتگو کا موقع دیا ہے. سب سے پہلے کہ یہ بتائیے کہ اس وقت جو ہم جامعہ میں موجود ہیں، ایک خوبصورت پرکیف اور ٹھنڈی میٹھی ہوائیں اور سرسبز و شاداب، اس ماحول کو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ الحمدللہ جی بہت اچھا ماحول ہے یہاں. جامعہ کا ماحول ماشاءاللہ ویسے بھی ہر لحاظ سے بہت خوبصورت ماحول ہے الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے کہ اس جامعہ کے پروقار ماحول کے اندر ہم موجود ہیں. جی اور ماشاءاللہ جامعہ کا جو صفائی ستھرائی کا نظام ہے وہ ماشاءاللہ بہت خوب ہے الحمدللہ. اور وسیع عریض جگہ پر جامعہ ہے اور اس کی ماشاءاللہ ہر لحاظ سے جامعہ بہت خوبصورت ہے. حضرت مولانا ظفر احمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ جو اس ادارے کے مدیر بھی بانی بھی اور اپنی ساری زندگی وہ حدیث مبارکہ کا درس دیتے رہے، انہوں نے آپ کی اس شعبے میں ذمہ داری لگائی کہ شعبہ تجوید و قراءت آپ نے سنبھالنا ہے، تو ماشاءاللہ کتنے سال ہو گئے آپ کو؟ الحمدللہ حضرت استاد جی رحمہ اللہ نے ہمیں یہ خدمت سونپی جی اور الحمدللہ 22 سال کا عرصہ ہو گیا الحمدللہ. ہم اس خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول فرمایا ہوا ہے. اور تقریباً اس وقت جو ہمارے تعداد ہے 100 کے تقریباً قریب ہے شعبہ تجوید میں. شعبہ تجوید میں الحمدللہ ہر سال تقریباً 100 کے قریب طلباء یہاں موجود ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو جو ہمارے پاس ہے فن وہ ان کے اندر منتقل کیا جائے. جی بالکل. اور یہ جا کر کے ملک کے مختلف علاقوں میں جا کر دین کی خدمت کریں. بالکل. اور الحمدللہ اس کے شعبہ کے فیض سے بہت سارے بچے ایسے ہیں جو کہ بیرون ممالک میں بھی کام کر رہے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. جی الحمدللہ مالدیپ میں، سعودیہ میں، دبئی میں، الحمدللہ مختلف ممالک کے اندر جو ہے قرآن کی خدمات جو ہے سر انجام دے رہے ہیں. بالکل. تو یہ اس جامعہ کا فیض ہے. جی اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں جو ہے اس جامعہ کا فیض پہنچایا ہوا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جو شعبہ تجوید و قراءت ہے اس میں بچوں کو حضر پڑھاتے ہیں، جی حضر کی پریکٹس مشق کرواتے ہیں، اسی طرح قرآن پاک کو تلاوت کے انداز میں پڑھنا مشق کروانا، تو اس کی کیا ترتیب ہوتی ہے؟ دن کا آغاز شعبہ تجوید میں دن کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ کیا پڑھاتے ہیں؟ جی ہم صبح جب پہلا گھنٹہ شروع ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہم بچوں کے 2 سپارے منزل جو ہے وہ کرواتے ہیں روزانہ 2 سپارے منزل کے. اور اس کے بعد پھر جو ہے ہمارا حاضر جو ہے عرب کے قراء مثلاً شیخ عبد الرحمن سدیس جی ان کے انداز میں، شیخ شریم کے انداز میں اور راشد المشہری کے انداز میں جو ہے ہم یہ بچوں کو حضر پڑھنے کا طریقہ سکھاتے ہیں. اور ترتیل میں پھر مصر کے قراء، مختلف قراء، صدیق المنشاوی صاحب ہو گئے اور اسی طرح خلیل الحسروی ماشاءاللہ اور شہاد محمد انور رحمہ اللہ، ان حضرات کے انداز میں ہم تلاوتیں ان بچوں کو سکھاتے ہیں ماشاءاللہ. اور الحمدللہ کئی سال سے بچے الحمدللہ ہمارے بچے جامعہ کے پوزیشنیں بھی لیتے رہے ہیں. اچھا مختلف مقابلوں میں صوبائی اور قومی مقابلوں میں الحمدللہ یہ بچے لیڈ کرتے رہے ہیں. جی جی.
اور یہ الحمدللہ جامعہ کی کاوشیں ہیں۔ تو یہ جو مشق ہے روزانہ قرآن پاک کی مشق کرنا، ان کو پڑھنا، تو یہ کتنے منٹ کے لیے ہر بچہ کتنے منٹ مشق کرتا ہے؟ یہ ہمارے پاس چونکہ تعداد بہت زیادہ ہے جی تو ہر بچے کو تقریباً 5-7 منٹ ہی مل سکتے ہیں، جی جی۔ باقی وہ اپنے طور پر ہی بچہ وہ کتنی دیر پریکٹس کرتا ہے روزانہ؟ وہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ روزانہ اچھا، جو ہے ماشاءاللہ، اپنی ماشاءاللہ پریکٹس کرتا ہے صحیح صحیح، اپنے ذاتی طور پر۔ جی جی۔ تو اور پھر الحمدللہ استاد اس کو چیک بھی کرتے جی ہیں؟ استاد وقتاً فوقتاً پھر جو ہے بچے کی مشق سنتے ہیں اور اس کی اصلاح بھی کرتے ہیں، صحیح صحیح، اور اس میں جو ہے تنقید کا جب پہلو آتا ہے تو بچہ اس سے جو ہے نکھرتا ہے۔ نکھرتا ہے۔ دوسرا ہمارے ناظرین کو یہ بتلائیے کہ حدر اور مشق کے ترتیل کے ساتھ ساتھ طلباء کو کتابیں بھی پڑھائی جاتی ہیں، مخارج کے اصول وغیرہ؟ جی اس کے لیے الحمدللہ کون سی یہ کتابیں؟ جامعہ کا جو تجوید کا نصاب ہے یہ وفاق کا مقرر کردہ نصاب ہے، جو وفاق المدارس العربیہ پاکستان جی نے وفاق المدارس العربیہ منتخب نے کیا جو ہوا نصاب منتخب کیا ہوا ہے اسی کے مطابق الحمدللہ یہاں پڑھایا جا رہا ہے۔ جو سر فہرست جو کتابیں ہیں وہ مقدمۃ الجزریہ ہے، الحمدللہ، فوائد مکیہ ہے، ماشاءاللہ، خلاصۃ التجوید ہے، بہتر، اور سیرت الرسول ہے، اچھا، اور تعلیم الاسلام کے 4 حصے جو ہے وہ بھی پڑھائے جاتے ہیں، صحیح اور علم الصرف اولین صحیح، یہ بھی الحمدللہ ساتھ ساتھ جو ہے بچوں کو مسائل سے بھی آگاہ کیا جاتا ہے جی جی اور فن سے بھی ان کو روشناس کیا جاتا ہے۔ جی جی۔ تو اس سے الحمدللہ بچے بہت ہی مفید ہوتے ہیں، اور الحمدللہ بچوں کے اندر نہیں اچھی جو استعداد۔ صاحب اتنی چیزیں آپ نے گنوا دی ہیں کہ جمال القرآن بھی پڑھنی ہے، مقدمۃ الجزری بھی پڑھنی ہے، فوائد مکیہ بھی پڑھنی ہے، تعلیم الاسلام بھی پڑھنا ہے، 1 گھنٹہ مشق بھی کرنی ہے، جی تو طلباء اس سے تھک تو نہیں جاتے، بوجھ تو نہیں ہو جاتا ان کے اوپر؟ نہیں، بس ہم نے ٹائمنگ اس طرح کی بنائی ہوئی ہے جی کہ وہ گھنٹہ وائز جو ہے جی وہ جی ہوتا ہے کہ اس گھنٹے میں فلاں کام کرنا ہے، اس گھنٹے میں مشق کرنی ہے، اس میں حاضر کرنی ہے، جی جی، اور اس میں کتاب پڑھنی ہے۔ بالکل بالکل، تو وہ اس ترتیب کے ساتھ ہم سارا دن چلتے رہتے ہیں، الحمدللہ بچے بھی وہ نہیں بور ہوتے، اور جی ہم جی۔ بھی الحمدللہ اپنا کام مکمل کرتے دوسرا ایک اہم ترین سوال یہ ہے کہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کو بڑی خوبصورت آواز دی ہے، تو اس آواز کو لے کر آپ نے کن کن ممالک میں اسفار کیے ہیں، کہاں کہاں قرآن پاک سنایا ہے، وہ بھی ہمارے ناظرین کو ہیں۔ بتائیں۔ جی الحمدللہ میں تقریباً 10-12 سال سے مالدیپ میں تراویح سنا رہا ہوں مستقل۔ مالدیپ میں؟ جی جی اتنی دور؟ جی جی اتنے سمندر پار کر کے جاتے جی ہیں؟ جی بس وہ الحمدللہ ہمارے قاری محمد طارق صاحب ہیں وہاں اسلامک سینٹر میں، اچھا، اسلامک سینٹر مالدیپ؟ مالدیپ میں، صحیح تو صحیح، ان کی کاوشوں سے الحمدللہ ہم وہاں پہنچتے ہیں، اچھا ماشاءاللہ۔ اور وہ ہمارے تو وہاں پر رمضان المبارک میں نماز تراویح، نماز تراویح تو کیسا مالدیپ کا تھوڑا سا منظر بتائیں، وہاں پر کیسا ماحول ہے الحمدللہ رمضان بڑا میں؟ خوشگوار ماحول ہوتا ہے، اور لوگ وہاں کے بہت خوش اخلاق ہیں اور بڑا ماشاءاللہ خدمت گزار ہیں، اچھا ماشاءاللہ، اور الحمدللہ وہ بہت قرا کے ساتھ جو ہے بڑے حسن و سلوک کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو مالدیپ کے لوگوں کو کیسی تلاوت پسند ہے، تاکہ ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں اور جو ہمارے طلباء ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ چلے کہ مالدیپ میں ایسی تلاوتیں اور ایسے قرا کو پسند کیا جاتا ہے، تاکہ یہ بھی وہاں الحمدللہ مالدیپ کے لوگ جو ہیں وہ شیخ عبد الرحمن سدیس کی تلاوت کو بڑا پسند کرتے اچھا ہیں، ماشاءاللہ، شیخ شرائم کو بھی بڑا پسند کرتے ہیں، اچھا ماشاءاللہ، اور ویسے ان کی جو تلاوتیں وہ بچوں کو تیار کرواتے ہیں وہ خلیل الحسروی کے انداز میں جو ہے جی بہتر، وہ بچوں کو جو ہے وہاں تیار کیا جاتا یعنی ہے۔ کہ وہاں پر قرآن پاک کا ایک بڑا ماحول ہے، بڑا ماحول ہے الحمدللہ۔ صحیح۔ بچے اگرچہ حفظ کا نظام وہاں کم ہے لیکن جو بچے پڑھتے ہیں ناظرہ دیکھ کر کے وہ بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، صحیح، اور مصری قرا اور عرب کے قرا حضرات کے انداز میں پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ بہت ہی خوب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ صحیح۔ تو جو طلباء جامعہ خالد بن ولید میں اس وقت پڑھ رہے ہیں اور تیاری کر رہے ہیں یا کچھ فاضل ہو چکے ہیں، جی ان میں سے بھی کوئی طلباء مالدیپ جاتے ہیں؟ جی الحمدللہ خدمات کے لیے؟ ہمارے سابقہ فضلاء ہیں، قاری محمد کوثر صاحب ہیں جو مالدیپ کے اندر اچھا ماشاءاللہ پڑھا رہے ہیں، صحیح۔ قاری محمد مجاہد قاری صاحب کوثر صاحب مستقل وہاں ہیں؟ مستقل وہاں پر۔ اچھا جی قاری کوثر صاحب، آپ کیمرے کے ذریعے دیکھیں کہ جامعہ خالد بن ولید کی معطر اور روح پرور فضاؤں میں آپ کا ذکر ہو رہا ہے، اور آپ جو جامعہ خالد بن ولید سے پڑھ کر ماشاءاللہ مالدیپ میں جا کر قرآن پاک کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو الحمدللہ اس پروگرام کے ذریعے آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین خدمات جیسے آپ خدمات دے رہے ہیں ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی۔ اس کے علاوہ استاد محترم بتائیں اور کون کون طلباء؟ جی قاری محمد مجاہد صاحب ہیں، اچھا ماشاءاللہ، وہ بھی وہاں ماشاءاللہ ایک جزیرے کے اندر وہ بھی کام کر رہے ہیں۔ صحیح، اس طرح ہمارے قاری اسامہ صاحب جو ہے وہ بھی ابھی
इसी महीने में शायद चले जाएंगे वो भी। जी कारी उसामा साहब जो आपके साथ जी मुआविन उस्ताद हैं। जी मेरे साथ में मुआविन होते हैं, जी जी तो वो भी इस्तीफा जा रहे हैं मुस्तकिल, अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, तो वो वहाँ इंशाल्लाह सही काम सही। करेंगे। बस ये सारे ये अहबाब की दुआओं से और जामिया का फैज़ है जी जी जो कि दूर दराज तक अल्हम्दुलिल्लाह ये पहुँच रहा है, ये जामिया का फैज़ है। यानी कि उस्ताद मोहतरम मौलाना ज़फ़र अहमद क़ासिम नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने जो पौधा लगाया था वो विहाड़ी पंजाब और पाकिस्तान से निकलकर अल्हम्दुलिल्लाह मालदीव तक पहुंच गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, उस्ताद जी का ये लगाया हुआ पौधा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको बेहतर बनाया जाए, और हज़रत उस्ताद जी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत आमीन नसीब आमीन फरमाए, आमीन। और अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। हज़रत मौलाना कारी अब्दुल मजीद साहब सदर शोबा तजवीद व क़िराअत जामिया खालिद बिन वलीद विहाड़ी, इनकी गुफ्तगू हमने सुनी। आइए अब कारी साहब की चंद शागिर्दों की खूबसूरत तिलावतें आपको सुनवाते हैं।